بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم، سو کیا تم اب بھی توقع رکھتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی گزری جو اللہ کا کلام میں توڑ سنتے تھے وہ لوگ، ثم يحرفونه من بعد ما قالوا، پھر وہ اس کو بدل دیتے تھے سمجھنے کے بعد وہ یعلمون وہ جانتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے تھے مسلمانوں سے، قالوا جو یہودی کہتے تھے آمنا کہ ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں اپنے اور جب یہ منافقین تنہائی میں اپنے یہودی سرداروں سے ملتے تھے، قالوا تو کہتے تھے تحدثونهم، کیا تم بیان کرتے ہو مسلمانوں کے ساتھ بما وفق اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھولا یحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے اس کے ذریعے سے تمہارے رب کے سامنے۔ افلا تعقلون، سو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہودیوں کے جو آباء و اجداد تھے، یہ توریت ان کے لفظی یعنی عبارت کو بھی تبدیل کرتے تھے اور معنی کو بھی تبدیل کرتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ كَاذِبُونَ، اور خود بھی جانتے تھے کہ یہ لوگ یہ کام غلط کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ کام ان کے باوجود نہیں کرتے۔ پھر یہود کے اندر جو منافقین تھے، جب ان کی ملاقات اہل ایمان سے مسلمانوں سے ہوتی تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کو یہ بھی کہتے کہ توریت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے، اور قرآن کریم کا ذکر موجود ہے۔ پھر جب ملتے تنہائی میں اپنے سرداروں سے، یہودی سرداروں سے، جیسے کعب ابن اشرف ہو گیا، بعض ابن یہود ہو گیا، اور دیگر رؤسائے یہود، سرداران یہود ہو گئے، جب ان سے ملتے اور ان کو معلوم ہوتا کہ اگر مسلمانوں کو یہ بات کہی ہے کہ توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے، قرآن مجید کا ذکر موجود ہے، تو ان کے جو سردار ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ تم نے مسلمانوں کے سامنے یہ بات کیوں کی کہ توریت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے اور قرآن کا ذکر موجود ہے، وہ تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت پیدا کر دیں گے اور پھر تمہیں عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ توریت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے؟ کیا اللہ کے علم میں یہ بات نہیں کہ قرآن کریم کا ذکر تذکرہ توریت کے اندر موجود ہے؟ کیا اگر یہ چھپا دیں گے تو کیا یہ بات چھپ جائے گی؟ ان کے چھپانے سے یہ باتیں چھپ جائے گی؟ کیا ان کے چھپانے سے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے نہیں؟ اولا یعلمون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے ما یسرون، جو چھپاتے ہیں وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ جاہل ہیں، لا یعلمون الکتاب، اور توریت کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر صرف چند آرزوئیں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو توریت کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے تھوڑے پیسے لے لیں۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا جو ہے گزری ہے، اس کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء یہود کا رد کرتے ہیں کہ علماء یہود کیا کرتے تھے کہ توریت کے احکام بدل دیتے تھے اور اپنی طرف سے جھوٹے احکام بتاتے تھے عوام کی خواہشات اور مرضی کے مطابق، اور کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ توریت میں فرمایا، اور اس کے بدلے لوگوں سے پیسے اور ہدیہ وغیرہ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل، ایسے علماء کے لیے یہود کے ویل ہے، اور ویل بعد جہنم، ویل ایک جہنم میں خطرناک قسم کی وادی ہے جس میں کفار جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ آج بھی سوشل میڈیا پر ایسے اسکالر ہیں جو دین کے احکام کو بدل رہے ہیں،
اور عوام کی خواہشات اور مرضیات کے مطابق فتاوے دیتے عوام کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کے بدلے لوگوں سے پیسے وصول کرتے اور ہدایہ وصول کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے وعید، جہنم کی وعید جو سب سے خطرناک وادی ہے، اس کی وعید آئی ہے۔ اللہ نے محفوظ فرمایا دین اللہ تعالیٰ نے جیسے نازل کیا ہے ویسے بیان کرنا ہے۔ دین کسی کے باپ کا نہیں ہے کہ وہ بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین بنایا ہے، مقرر کیا ہے، اپنے رسول حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو نازل کیا ہے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی تفسیر کی ہے، ہم تک پہنچائی ہے۔ جیسے یہ دین ہے ویسے چل رہا ہوگا، یہ نہیں کہ ہم جو چاہے اپنی مرضی سے فیصلہ لیں۔ کسی عالم کو کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کسی عالم کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ دین میں اپنی طرف سے رد و بدل کر دے۔ جیسے عوام ہوتی ہے نا، عوام لوگ تو لوگ اکثر کہتے ہیں مذاق میں کہ مولوی صاحب ہمارے لیے تو کوئی رعایت کر دیجیے، کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب ہمارے لیے کوئی آسانی نکال دیں۔ ابے بھائی یہ دین مولوی کا نہیں ہے، یہ دین مولوی کے باپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ مولوی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس دین میں تبدیلی کرے۔ اگر مولوی بھی تبدیلی کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا مولوی سے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کو کہ ہمارے لیے کوئی رعایت نکال دیں، کوئی آسانی پیدا کر دیں، یہ فضول باتیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین جیسے ہے ویسے ہی ہے، اور قیامت تک ایسے ہی رہے گا، کوئی اس کو رد و بدل نہیں کر سکتا۔ دین کے اندر رد و بدل کرنے کی جو عادت تھی وہ یہود کے علماء میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہود کے علماء کی سورہ بقرہ کی ان آیات کے اندر آیت نمبر 79 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے علماء کی مذمت بیان کی ہے۔ فَوَيْلٌ لَهُمْ، بس خرابی ہے ان کے لیے مما كتبت أيديهم، اس میں سے جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں، وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ، اور خرابی ان کے لیے جو ہے کماتے ہیں، یعنی جو دولت وصول کرتے ہیں مریدین سے اور لوگوں سے۔ وقالوا، اليہودی کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہلکہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف چند دن۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم جہنم میں صرف 40 دن جائیں گے۔ کتنے دن جائیں گے؟ 40 دن۔ اور وہ بھی اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے بشرے کی جو عبادت کی تھی تو ان کے اس جرم کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ صرف 40 دن جہنم میں ڈالے۔ یہ اپنی طرف سے جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، پیغمبر سے پوچھیں کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے کہ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ بس ہرگز اللہ خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کے۔ کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ تمہیں 40 سال سے زیادہ جہنم میں ڈالے گا؟ تم تو ہمیشہ جہنم میں رہو گے کفر میں مرنے کی وجہ سے، کیونکہ کافر اگر کفر میں مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جنت کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ یہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا پر نام نہاد ایکٹریسز آتی ہیں، اور جب انٹرویو بھی ہوتی ہے تو وہ بظاہر بالکل بنانا قسم کے اندر لباس پہنے ہوتے ہیں کہ ان کا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو بالکل ہی دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہے، لیکن اتنے سارے کبیرہ گناہوں کے باوجود، فحاشی پھیلانے کے باوجود وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اگر ایسے لوگ اللہ والے بن گئے کہ جو گناہ بھی کر رہے ہیں تو ہو گیا کم سے کم ظاہری گناہ چھوڑنے، باطن کس کا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ظاہر تو دین کے مطابق ہو۔ اگر مرد ہے تو اس کے چہرے پہ داڑھی ہو، اس کا لباس شریعت کے مطابق ہو، خاتون ہے تو ان کا جو لباس ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، جسے ان کا کور ہو۔ تو آج کے سوشل میڈیا پہ نا ایسے لوگ آئے کہ جو ہر طرح کا گناہ میڈیا پہ سب کے سامنے کریں گے، یعنی ایک آدمی ہوتا ہے وہ چھپ کے کرتا ہے، ان کو تو یہ بھی شرف نہیں کہ اپنا گناہ کر کے اپنی ویڈیوز بنا لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے کیا ہے، بہت ہی مضبوط تعلق ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان نے تو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ تم لوگ گناہ کرو اور ان سب گناہوں کے باوجود تم جنت جاؤ گے، اور نعوذ باللہ شیطان اور ابلیس نے ان کو یہ سکھایا ہے
کہ جو تم فحاشی ملا رہے ہو اور یعنی ملا رہے ہو یہ بیانی. وہ آج کل آپ نے ڈائلاگ سنا ہوگا نا کہ جی میں نے اس کو گندی نظر سے نہیں دیکھا. کیا بھائی نظر تو نظر ہی ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اچھی نظر سے دیکھ لو اور گندی نظر سے بس دیکھو. نظر ہی نہیں ہے ڈالو. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اس لیے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو گندی نظر نہیں رکھتے. اور بھائی نظر جب پڑتی ہے اس وقت کسی کی نظر میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی. لیکن جب نظر پڑتی ہے تو شیطان پھر اپنا کام شروع کرتا ہے اور وہ گندے گندے خیالات لا کر گناہوں کا ارتکاب کراتا ہے. اسی شریعت نے کہا اس آنکھ کو ہی بد نظری سے بچاؤ تاکہ آگے اب کوئی اسٹیپ ہی نہ ہو. آج کل لوگوں نے دین کو مذاق سمجھا ہوا ہے اور اپنے حساب سے وہ دین کو بنا لیتے ہیں. یہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ سجدے کرتے ہیں گراؤنڈ کے اندر. ایسا کوئی سجدہ شریعت میں اور اسلام میں ثابت نہیں اور اس سجدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سجدہ نماز کے اندر مشروع ہے. بغیر نماز کے سجدہ کرنا بدعات میں سے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور شریعت میں مشروع بھی نہیں. لیکن کیا ہے کہ پرانا کھلاڑیوں کا رواج چل پڑا ہے کہ وہ سجدے کرتے ہیں جیتنے کے بعد گراؤنڈ کے اندر. اب پیغمبر عالم سے پوچھے کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے کہ فلن یخلف اللہ عہدہ کہ بس ہرگز اللہ خلاف نہیں کرے گا اپنے عہد کے. اب تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا تم اللہ پہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو. بلا اب اللہ تعالیٰ اپنا قانون بیان کر رہا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 آیت نمبر 81 میں اپنا قانون بیان فرمایا ہے کہ بلا کیوں نہیں بل قسم سیئہ جو آدمی بری باتیں کرے جو آدمی گناہ کرے سیئتن ای معصیتن تفسیر مظہری میں وہ احاطت بھی خطیئتن اور اس کی گناہ اس کو گھیر لے. جو آدمی کفر کرے گا اس کا کوئی نیک عمل کا ثواب نہیں ملے گا. کفر کرنے کے بعد کوئی نیک عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے اور اس میں کوئی ثواب نہیں. اور جو کفر کرے گا اگر اس نے کفر کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل کیا ہے تو وہ بھی ضائع ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا. تو جو آدمی کافر ہو گیا اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی اور مزید نیکیوں میں کوئی بدلہ کوئی ثواب اس کو نہیں ملے. فاولئک اصحاب النار بس یہی لوگ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ کافر اگر کفر میں مر گیا یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو آدمی کفر میں مرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ میں ایمان فرمائے. جب موت کا وقت آئے اللہ تعالیٰ انجام عاقبت اچھی فرمائے. یہ تو آگے کیا بات کرتے ہیں ابھی سے الگ ڈال لو گے تو پکی آگ پڑ جائے گی. نہیں روکو اپنے آپ کو عجیب سے لگتا ہے برا لگتا ہے. ابھی سے روکو تم لوگ اس سے روکا کرو. ابھی 10 کے ضرورت نہیں ویسے ابھی سے روک جاؤ گے تو روک دو گے ورنہ یہ پکی آگ پڑ جائے گی اور بارش ہوگا. اس کو میں نے کافی دفعہ لے گیا 10 کے ضرورت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے اچھے کام کرتے رہے. مومن کا کام ہی ہے کہ اچھے اچھے کام کرنا. اماطۃ الاذی عن الطریق حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے. ادنا شعبہ یہ کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. مثلا کسی نے راستے میں کیلے کا چھلکا پھینکا ہوا ہٹا دیں کہ کوئی موٹر سائیکل والا کوئی سائیکل والا گر نہ جائے. راستے میں کچرا پڑا ہے آپ وہ ہٹا دیں. آنے والے لوگوں کو پریشانی ہوگی اسمیل آئے گی اور راستے میں رکاوٹ ہوگی. یہ بہت بڑا عمل ہے اور جنت لے جانے کے لیے انشاءاللہ یہ عمل کام ہے. کسی بھی نیکی کو کم مت سمجھیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک بڑی نیکی کرنی ہے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو آپ کوئی نیک کوئی چھوٹا سا عمل پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو جنت دے دے.
اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یار چھوٹی چھوٹی برائیاں کرنے میں، گناہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. بھائی کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی چھوٹی برائی کی ناپسند آ جائے کہ اس کی بدلے جہنم میں دے. اس کی چھوٹی نیکی اور بڑی نیکی کوئی نہیں چھوڑتی، اور چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ دونوں سے بچنا ہے. بس دین ملے گا آپ کو ماحول سے، دین والے ماحول میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ دین نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرے جو ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پکا عہد، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کی. اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے، شراکت. عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اس لیے شرک سے بڑا فرمایا مشرک کا کوئی عمل اللہ کے قبول نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو. یاد رکھنا کہ والدین زندگی میں ایک دفعہ ملتے ہیں، بار بار نہیں ملتے. ان کے ساتھ احسان کرو اور بہترین سلوک کرو، اور اپنے والدین کی خدمت کرو. خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کا موقع عطا فرمایا. والدین کی خدمت ایسی چیز ہے کہ یہ گنہگار انسان کو بھی جنت میں لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ جنت میں ایسا کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک قصائی ہے، وہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ آپ چلے جائیں، وہ قصائی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے، دیکھا ایک آدمی کا قصائی گوشت بنا رہا تھا. حضرت نے کہا کہ میں تمہارا آج مہمان بننا چاہتا ہوں. اس زمانے میں اگر کوئی کسی کو کہتا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں تو وہ بیان کرو، یہ نہیں کہتا تھا نکلا ایسے. وہ مہمان نوازی کا دور تھا اور لوگ مہمان بنا کے خوش ہوتے تھے. قصائی کام کرتا، اس نے کہا تو ایک ہے. اس نے کام پورا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو گھر چلے گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے کمرے میں بٹھایا، بولے میں آ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کمرہ ہے، وہاں پہ وہ گیا ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور وہ بار بار ہاتھ اٹھا کر کچھ کہتی ہے. یہ بندہ جب آیا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ میری ماں ہے. فرمایا کہ یہ ہاتھ اٹھا کے کیا کہتی ہے؟ تو یہ آدمی کہنے لگا کہ چھوڑے، یہ بس کہتی رہتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا بتاؤ تو صحیح ہے کہتی کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت چھوڑے، یہ کہتی رہتی ہے، بوڑھی عورت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کہتی کیا ہے؟ اس نے کہا یہ روزانہ مجھے خدمت کرنے کے بعد یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ عطا فرما دے. تو وہ آدمی کہنے لگا کہاں میں گنہگار اور کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کی یہ دعا کیا کی قبول کر دی. والدین کی دعاؤں کی برکت سے پہاڑ جیسے کام آسان ہو جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت جلدی ان کو ترقی عطا فرماتے ہیں. ترقیاں اور بلندیاں ڈگریوں سے نہیں ملتی، ترقیاں اور بلندیاں پیسوں سے نہیں ملتی. والدین اور اساتذہ اور والدین کی خدمت سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اساتذہ، مشائخ اور والدین کی خدمت سے بہت جلد بڑے بڑے منازل اور بڑے بڑے مقامات عطا فرما دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے جس کے والدین حیات ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، جہاں تک ہو سکے ان کی دعائیں لیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بنائیں گے آخرت میں. والدین کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. والدین زندہ ہوتے ہیں، اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں.
औलाद को मालूम भी नहीं होता और वालिदैन के हक में दुआ कर रहे होते। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात शरह मिशकात में लिखा है ना कि वालिदैन की जो दुआ है वो औलाद के हक में कबूल होती है, बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में कबूल होती है। जैसे बात वालिदैन कहते हैं कि बेटा नफरमान है, नमाज नहीं पढ़ता, बदतमीजी करता है, उसके साथ क्या करें? तो मैं उन लोगों को ये कहता हूँ कि आप अपने औलाद के लिए दुआ किया करें तहज्जुद में। वालिदैन की दुआ अपनी औलाद के हक में कबूल होती है, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाते हैं। इसलिए अपने वालिदैन का ख्याल करें, उनका एहतराम करें, उनके साथ एहसान करें, उनके साथ बेहतरीन सलूक करें, उनको तंग न करें, उनको तकलीफ ना पहुंचाए, उनकी बद्दुआएं लें। वज़ील कुर्बा और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें। भाई रिश्तेदार भी जब परेशान हो तो कुरान कहता है कि दूसरे रिश्तेदारों को चाहिए कि उनके साथ अच्छा सलूक करें, यानी उनकी मदद करें। अगर हमारा कोई रिश्तेदार परेशान है तो हमें चाहिए कि हम उसकी मदद करें ताकि उसकी परेशानी खत्म हो जाए। वही यताम और यतीमों की, वही मसाकीन और मिस्कीनों की मक़बूल इतना से हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात करें, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए। अच्छे अखलाक से लोग करीब होते हैं और बुरे अखलाक से लोग दूर हो जाते हैं। अपनी ज़बान को नरम करें, मीठा करें, सख्त ना बने, गरम मिजाज ना बने, वरना कोई भी करीब नहीं आएगा। और खासकर जो लोग दीन की तबलीग करते हैं, अल्लाह ताला की दीन की तालीमात को आगे पहुंचाते हैं, उनको चाहिए कि उनकी ज़बानें साफ सुथरी हो, बेहतरीन अखलाक के वो वाले हो, अच्छी गुफ्तगू करें और अच्छे अखलाक के साथ लोगों के साथ वो पेश आए। वाक़ई सलाता और नमाज को कायम करो, वआतु ज़कात और ज़कात दो। अब रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, जो लोग नमाज जमात से पढ़ने के पाबंद नहीं है वो 29-30 दिन रोजों में कोशिश करें कि 5 वक्त जमात से नमाज पढ़ें, और ये अल्लाह ताला से वो आहद करें कि अब इंशाअल्लाह ताला रमज़ान शरीफ के बाद भी जिस तरह रमज़ान मुबारक के महीने में वो जमात से नमाज पढ़ते थे, रमज़ान शरीफ के बाद भी जमात से नमाज अदा करेंगे। उलमा कहते हैं कि रमज़ान शरीफ में जो लोग अच्छी सिफात इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला वो पूरे साल उनको इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाता है। तो रमज़ान शरीफ का महीना है कि हम उसमें अपनी कोताहियां दूर कर दें और अल्लाह ताला से करीब हो जाए, और एक वक्त निकालें जिसमें अल्लाह के आगे मुराक़बा करें, अल्लाह के आगे रोए और अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह जल्ल शान को राजी कर ले। रमज़ान शरीफ का महीना अल्लाह तबारक व तआला से करीब होने का महीना है, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बदवा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें आमीन कहा, और वो बदवा ये थी कि जो आदमी रमज़ान शरीफ का महीना पाए और फिर भी अपनी मग़फ़िरत ना करवाए अल्लाह से, यानी गुनाहों में लगा रहे, लत रहे रमज़ान शरीफ के महीने में और अपनी मग़फ़िरत ना करवाए, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स हलाक हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बदवा में फरमाया आमीन। तो अल्लाह ना करे कि अल्लाह ताला ने ऐसा बनाए, अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए रमज़ान शरीफ के महीने में। वैसे ही फिर तुम लोगों ने मुंह मोड़ लिया, इन्ना क़लीलन मिनकुम, सिवाय बहुत कम लोग हैं तुम में से, वअंतुम मुरिदून, और तुमको एराज़ी करने वाले हो। अल्लाह ताला बनी इसराइल को खिताब करते और फरमाते कि जैसे तुम लोगों ने अब तक जितने तुमसे वादे लिए गए और आदो पैमान लिए गए, तुम लोगों ने उसको तोड़ा। अब असरे नौ जब तुम लोगों ने तोड़ा तो दोबारा वादा लिया तो तुम लोगों ने उसको तोड़ दिया, सिवाय बहुत कम लोगों के जिन्होंने उसको पूरा किया। अक्सर लोगों ने इस वादे को पूरा नहीं किया। बड़ी इसराइल की एक आदत थी कि वो अल्लाह ताला से जो वादा करते थे, अल्लाह ताला उनसे जो आहद देते थे, पैमान देते थे, बड़ी इसराइल यहूदी उसको पूरा नहीं करना। अगर जिंदगी रही और सेहत रही तो इंशाअल्लाह मैं मदद की बात कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व रब्बिल मुत्तकीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबiyyi व बारिक व सल्लिम व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना व सल्लिना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह।
اللهم اغفرني بحلالك وحرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.